بھی آتی ہے. ابلیس بھی پہلے بے ادب ہوا، بعد میں کافر ہوا. الحمدللہ یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، سندھ میں کفر کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ یہاں ادب ہے. سبحان اللہ. ادب ہے، ادب. اپنے کبھی میں گانے کا بھی. اور جس قوم میں ادب ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. بے شک. برک. جس قوم میں ادب ہوتا، ادب اور احترام، وہ سائیں وڈا، سائیں وڈا، سائیں مجھے، سائیں مجھے سونا، او مجھے مٹھل سبحان اللہ. بھائی چھائے یہ ہوتا ادب آئے. بے شک جیڑو ادب آئے وہ ہوتا اصلی ایمان آئے. بے شک. سبحان اللہ. اور جہاں ایمان ہے وہی تو اسلام ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں خلوت ہو یا جلوت، نماز ہو یا محفل، جہاں اسلام ہے وہاں ہر وقت محمد کو سلام. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم جاتے ہیں پنجاب تک، بھئی یہ کیا ہے؟ مٹھا مٹھل یہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں نے کہا جب بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو خدا رحمت کا ہاتھ کھول دیتا ہے. ہم تو ہاتھ باندھتے ہیں بابا کہ تو خدا کا مہمان بن کے آیا ہے. وہ سائیں مجھا تماتا مہمان بن کے آئے ہو، رب جا مہمان. تو اب وہ جو ہاتھ مانگتا ہے وہ بات کر یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس نے تجھے بھیجا وہ مجھے بھی دے گا، تو بھی کھائے گا. ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو ہاتھ تو باندھتے ہو مگر لوجک تو سیکھو کہ کیوں باندھتے ہو. جب یہ لوجک میں نے وہاں بتائی انہوں نے کبھی آج کی بات تو ہم بھی باندھیں گے. خدا کے آگے اور خدا کی رحمت کے آگے ہاتھ باندھنے سے ہمیں ان ظالموں کے آگے ہاتھ نہیں جوڑنے پڑتے. تو خدا کی رحمت مہمان کے آگے جو ہاتھ جوڑتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے، خدا اس کے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی کسی غیر کے در پہ پھیلنے نہیں دیتا، کبھی کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا. جو خدا کا احترام کرتا. تو میں نے کہا یہ ہم سے سیکھو ادب، یہ ہم سے سیکھو احترام، یہ ہم سے سیکھو نیاز. اور یہ بزرگوں کا فیض ہے اور آج تک ہے. اور ایک جملہ مجھے کہنے دے، جذباتی نہیں حقیقی جملہ، یہ فیض رہے گا کیوں؟ نبی کی نگاہ اس طرف ہے. سبحان اللہ. نبی کی نگاہ اس طرف ہے، بے شک. نبی کی عطا اس طرف ہے. اور جس نبی کی نگاہ اور جس نبی کی عطا اس طرف ہے وہ نبی مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. بے شک. زندہ نبی ہے وہ. اور اس کے لیے اس زندہ رب نے کہا رفعنا لک ذکرک، تو زندہ ہے. اور لوگ تو بوڑھے ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، تو 63 برس گزار کر آئے گا دنیا میں، تیرے بال کالے ہوں گے، ہوگا بوڑھا مگر جوانوں سے بڑھ کر ہوگا. نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، صحابہ نے آقا کی داڑھی کے بال جو سفید تھے وہ گنے. تو عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کچھ کہتے ہیں 17 سفید بال تھے، کچھ کہتے ہیں 19 تھے نبی کی داڑھی مبارک میں، کچھ کہتے ہیں 21 تھے یا 23 تھے یا 24 تھے. بس اتنے ہی تھے کہ سفید بال گنے جا سکتے تھے. اور رہ گئی زلفیں، وہ تو اتنی کالی تھی کہ خدا ان کی قسم کھاتا. واللیل کہہ کر زلف محمد کی قسم کھاتا، چہرہ ایسا روشن تھا. والضحیٰ کہہ کر چہرہ محمد کی قسم کھاتا تھا. دندان اتنے ہنسی کہ یاسین کہہ کر کہتا تھا کیا دندان ہے اور کیا دندانوں کے خلا ہے پیارے. جب حضور مسکراتے تو حضور کے دندان سے نور نکلتا اور فضائیں معطر ہو جاتی. جب کبھی کرتا اتارتے تو صحابہ غش کھا کھا کے گرتے. کیا سینے کا حسن ہے، کیا سراہی گردن ہے، کیا شفتین ہونٹ ہیں، کیا یاسین دندان ہے، کیا نشرہ سینہ ہے، کیا والضحیٰ مکھرا ہے، کیا واللیل زلفیں ہیں، کیا طٰہٰ اور مزمل کی عطا ہے. تو ایسی جوانی تھی حضور کے سراپے میں اور ایسا حسن تھا حضور کے کردار میں کہ 63 برس ظاہری طور پر اس جہان فانی میں رہے لیکن حضور کو بوڑھا نہیں کہا جا سکتا. حضور کی ظاہری زندگی بھی جوان تھی. اور رفعنا، ہم تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں
یہ آیت تو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس طرف جاؤں اور کہوں نبی کا ذکر اس لیے بلند ہو رہا ہے کہ نبی کی جو ذات ہے اس میں ہے ہی بلندی، بے شک نبی میں پستی ہے ہی نہیں، برحق برحق ہے ہی بلندی۔ تو رفعنا کی آیت بتا رہی ہے ارے یہ پست نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اس کا تو ذکر بھی کل بلند تھا، آج بھی بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، اور بلندی تو آتی ہے اس وقت جب جوانی آ رہی ہے۔ بے شک تو یہ نبی جس کی نگاہ ہے مجھ پر تجھ پر سب پر، یہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک صوفیانہ بات کرنے دے مجھے، صوفیانہ بات، عاشقوں والی بات، جوان کی نظر اگر پڑ جائے نا نابالغ لڑکی پر اسے کچھ نہیں ہوتا، نابالغ لڑکی اسے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر جوان کی نظر پڑ جائے کسی بالغہ پر، نہیں سمجھے بات، کسی بالغہ لڑکی پر پڑ جائے یا بالغہ کی جوان پر پڑ جائے تو مجھے کوئی اعتراض مت کرنا، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت زلیخا بھی بالغہ تھی اور یوسف جوان تھے، یوسف جوان تھے، یوسف کی نظر تھی اس پر، زلیخا کی تھی یوسف پر۔ بس اس زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا دیوانی ہو گئی، بھول گئی کس کی بیوی ہوں، بھول گئی میری قوم قبیلہ کیا ہے، بھول گئی میری شان شوکت کیا ہے۔ عشق یوسف کے اندر ایسی فریبتہ ہوئی، ایسی دیوانی ہوئی کہ اپنے اوپر تہمتیں بھی لگوا بیٹھی، باتیں اور جملے بھی سننے لگ گئی، اور سہیلیاں کہنے لگیں کہ تو عجیب عورت ہے، تیرا تو غلام ہے، خریدا ہوا ہے۔ یوسف اپنے خریدے ہوئے پر غلام ہو گئی، عاشق ہو گئی اپنے غلام پر۔ زلیخا نے کہا میں بالغ ہوں تم نابالغہ ہو، آؤ تھوڑا میرے دسترخوان پہ کھاؤ، کچھ کھا پی کے بالغ ہو جاؤ، پھر اس جوان کو دیکھنا جو پردے کے پیچھے سے آئے گا۔ تو صوفیہ بلاتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ تم صوفیوں پر جو باتیں کرتے ہو تم ہو روحانی طور پہ نابالغ، ہمارا شیخ ہے بالغ، بالغ کی بات نابالغوں کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ تو تھوڑا محفل میلاد میں آؤ، تھوڑا کلمے کا ذکر کرو، کھاؤ، تھوڑا درود پڑھ کے اس کی روحانی غذا کو کھاؤ، تھوڑا صحبت میں بیٹھ کر غذا کھاؤ، اپنی روح کو بالغ بناؤ۔ جب روح بالغ ہوگی اور دو بالغ آپس میں نظریں ملا کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر کیا پیدا ہوگا؟ پھر کیا پیدا ہوگا؟ خاموشی۔ پھر کیا جب دو بالغ آپس میں دیکھیں گے اور دونوں ہوں بھی ہنسی تو کیا پیدا ہوگا مفتی صاحب؟ عشق ہی پیدا ہوگا نا۔ اور جب عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر دو کہاں رہتے ہیں؟ محبت تو دونوں کو ایک کر دیتی ہے۔ تو زلیخا نے کہا آؤ، تم جو کہہ رہی ہو میں دیوانی ہو گئی، میں ہو گئی، پہلے کھاؤ تو صحیح۔ تو ان کی دعوت کی تو قرآن کہتا ہے جب سہیلیوں نے تانے دیے کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی، عاشق ہو گئی، تو زلیخا نے کہا دعوت پہ آؤ، اور یوسف سے کہا پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جب دعوتیں وہ کھا چکے ہیں اور سیب پھل ہاتھ میں ہوں، ہائے ہائے، عبادت کا جو مغز ہے نا، عبادت کا جو آخری پھل ہے وہ درود ہے۔ تو زلیخا نے کہا کھانا کھا کے پھر پھل پکڑا دیا ہاتھ میں اور چھری بھی دے دی، تو پھل سے اشارہ نکل رہا ہے کہ جو عبادت کا مغز ہوتا ہے وہ آخر میں ملتا ہے۔ جب دعوت ہو گئی اور سارے وظیفے وہ کر چکی تو پھر زلیخا نے پھل پکڑا دیے اور کہا کہ چھری لو پھل کھاؤ، آخر میں کھائے جاتے ہیں۔ بس وہ پھل کھا رہی تھی، اتنے میں زلیخا نے حضرت یوسف سے عرض کی کہ حضور تشریف لے آئیے۔ تو جب پھل چل رہے تھے تو حضرت یوسف آ گئے۔ معلوم ہوا تجھے حبیب فقط عبادت میں نہیں ملے گا، عبادت کا پھل ہے سلام۔ حبیب کا دیدار چاہتا ہے، عبادت کر کے سلام کا پھل کھا، پردہ ہٹ جائے گا، حبیب آ گئے۔